عالیہ کی زندگی ہمیشہ سے ایک امتحان رہی تھی۔ اس کی ماں کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب وہ صرف 7 سال کی تھی۔ باپ نے دوسری شادی کر لی اور چند ہی سالوں میں وہ بھی ایک حادثے میں دنیا چھوڑ گیا۔ عالیہ کے لیے دنیا میں صرف ایک ہی رشتہ بچا تھا، اس کی سوتیلی ماں ریشما۔ ریشما ایک سخت دل عورت تھی۔ عالیہ کے ساتھ کبھی ماں جیسا سلوک نہیں کیا، بلکہ اسے ہمیشہ بوجھ سمجھا۔ باپ کی وفات کے بعد عالیہ کا گھر میں مقام ایک نوکرانی جیسا ہو گیا تھا۔ وہ دن رات گھر کے کاموں میں جٹی رہتی۔ اگر کبھی غلطی ہو جاتی تو ریشما اسے سخت سزا دیتی۔ کبھی کھانے سے محروم کر دیا جاتا، کبھی اس کے لیے پرانے کپڑے چھوڑ دیے جاتے۔ غربت پہلے ہی تھی، مگر سوتیلی ماں کے ظلم نے زندگی اور بھی تلخ بنا دی تھی۔ عالیہ کے اندر سیکھنے کی شدید خواہش تھی، مگر ریشما نے کبھی اسکول جانے نہیں دیا۔ پڑھ کر کیا کرے گی؟ نوکری کرے گی؟ عورتوں کو بس چولہا جلانا آنا چاہیے، وہ اکثر تانا دیتی۔ لیکن عالیہ ضدی تھی۔ وہ رات کو چپکے سے روشنی جلا کر پرانی کتابوں سے پڑھنے کی کوشش کرتی۔ پڑوسیوں کی بیٹیوں کی کتابیں مانگ کر وہ خود سے الفاظ جوڑنا سیکھتی رہی۔ کتابیں اس کے لیے ایک امید کی کرن تھی جو اسے اس اندھیرے سے نکال سکتی تھی جس میں وہ قید تھی۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے، عالیہ کے کمرے کے باہر کوئی آہٹ سنائی دی۔ اس نے دروازے کی درز سے جھانکا تو دیکھا کہ ریشما کسی سے آہستہ آواز میں بات کر رہی تھی۔ سب کچھ تیار ہے، ریشما سرگوشی میں کہہ رہی تھی۔ ہاں، لیکن اگر لڑکی نے انکار کر دیا تو؟ ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اسے کل رات ہی لے جانا ہوگا۔ عالیہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ کیا لے جانا ہوگا اور کہاں؟ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کچھ ایسا تھا جس کا اسے اندازہ نہیں تھا، مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گئی، مگر اس کی چپل سے ایک ہلکی سی آواز نکلی۔ کون ہے؟ ریشما نے دروازے کی طرف چونک کر دیکھا۔ عالیہ تیزی سے اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی جیسے وہ گہری نیند میں ہو۔ دروازہ کھلا اور ریشما نے اندر جھانکا۔ کچھ دیر تک وہ کھڑی رہی، پھر سرگوشی میں بولی، کل رات کے بعد تمہیں یہ سب یاد بھی نہیں رہے گا، اور دروازہ بند ہو گیا۔ اگلی رات عالیہ کو لگا جیسے کچھ عجیب ہونے والا ہے۔ ریشما نے اس دن اسے اچھے کھانے کے لیے دیا جو عام طور پر کبھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ سب کچھ غیر معمولی کیوں لگ رہا تھا؟ رات کے وقت جیسے ہی سب سو گئے، عالیہ نے چپکے سے اپنا چھوٹا سا تھیلا اٹھایا اور گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کہاں جانا ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہاں رکنا خطرناک ہے۔ مگر جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچی، باہر کھڑے تو سائے حرکت میں آئے۔ یہ جاگ رہی تھی۔ عالیہ چیخنے بھی نہ پائی کہ کسی نے اس کے منہ پر کپڑا رکھ دیا۔ ایک میٹھی سی خوشبو اس کی سانسوں میں گھسنے لگی اور دنیا دھندلی ہونے لگی۔ یہ کیسا راز تھا؟ اسے کہاں لے جایا جا رہا تھا؟ جب عالیہ نے دوبارہ آنکھ کھولی تو وہ ایک ایسی جگہ تھی جو اس کی دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ ایک وسیع ہال، مشالوں کی روشنی اور سائے میں چھپی ایک خوفناک حقیقت۔ عالیہ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہی تھی اور بدن میں کمزوری تھی۔ اس نے خود کے ایک وسیع اور ریز ہال میں پایا جہاں دیواروں پر پرانی مشالیں جل رہی تھی۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، ہر چیز پراسرار تھی۔ سیاہ رنگ کے پتھریلے فرش، دیواروں پر عجیب و غریب نشان، اور سب سے بڑھ کر وہ لمبا دروازہ جس کے آگے تو نقاب پوش محافظ کھڑے تھے۔ یہ میں کہاں ہوں؟ عالیہ نے خود سے سرگوشی کی۔ اچانک سامنے کے دروازے سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ ایک لمبے قدآور شخص تھا جس کی آنکھیں گہری سرخ تھیں اور لباس کسی پرانے زمانے کے بادشاہ کی طرح تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قریب آیا اور اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تم جاگ گئی ہو عالیہ؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی۔ عالیہ پیچھے ہٹ گئی۔ تو تم کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ یہ سوال تمہیں نہیں بلکہ ہمیں کرنے کا حق ہے، اس شخص نے کہا اور ایک طرف اشارہ کیا۔ اچانک ہال کے درمیان میں ایک چمکتی ہوئی میز نمودار ہوئی۔ اس میز پر ایک بھاری سی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ کتاب کے صفحات پر سونے کے حروف میں کچھ تحریر تھا اور اس کے ساتھ ہی 3 نقاب پوش افراد کھڑے تھے۔ یہ کتاب آزمائش ہے، سرخ آنکھوں والے شخص نے کہا۔ یہاں سے کوئی یوں ہی نہیں جا سکتا۔ تمہیں اپنی رہائی کے لیے 3 سوالوں کا صحیح جواب دینا ہوگا، لیکن اگر ایک بھی جواب غلط ہوا تو تم ہمیشہ کے لیے قید ہو جاؤ گی۔ عالیہ کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے عقل سے کام نہ لیا تو اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ پہلا سوال۔ نقاب پوش شخص نے کتاب کھولی۔ وہ کیا چیز ہے جو زندہ بھی ہوتی ہے اور مردہ بھی، مگر کبھی اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں آتی؟ عالیہ نے گہری سانس لی۔ اسے جواب سوچنا تھا۔ اگر اس نے غلطی کی تو وہ ہمیشہ کے لیے یہاں قید ہو سکتی تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے ہلکی آواز میں کہا، وقت۔ حال میں گہرا سکوت چھا گیا۔ سرخ آنکھوں والے شخص نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ صحیح جواب۔ دوسرا سوال۔ اگلا سوال۔ نقاب پوش نے اگلا صفحہ پلٹا۔ ایک ایسی چیز بتاؤ جو روشنی میں کمزور اور اندھیرے میں طاقتور ہو۔ عالیہ کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔
یہ سوال زیادہ مشکل تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، سایہ۔ سرخ آنکھوں والے شخص کے چہرے پر حیرانی پھیلی، پھر وہ کہکا مار کر ہنس پڑا۔ بہت خوب، تم واقعی چلاک ہو۔ تیسرا اور آخری سوال نقاب پوش نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، اگر تمہیں دو راستے دیے جائیں، ایک سچائی کا جو ہمیشہ تکلیف دہ ہوگا اور ایک جھوٹ کا جو ہمیشہ سہولت دے گا، تو تم کون سا راستہ چنو گی؟ یہ سوال آسان لگ رہا تھا، مگر عالیہ جانتی تھی کہ اس کا صحیح جواب ہی اس کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ اس نے گہری سانس لی اور یقین سے جواب دیا، سچائی کا راستہ، چاہے وہ تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو۔ حال میں ایک زوردار آواز گونجی۔ اچانک کتاب کی چمک بڑھ گئی اور تمام نقاب پوش افراد سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ سرخ آنکھوں والے شخص نے مسکرا کر کہا، تم نے آزمائش جیت لی عالیہ، مگر یاد رکھو یہ صرف شروعات ہے۔ حال میں اچانک روشنی بڑھ گئی۔ وہی سنہری کتاب جس میں آزمائش کے سوالات لکھے تھے اب ہوا میں مالک تھے اور اس کے صفحات خود بخود پلٹ رہے تھے۔ عالیہ کے گرد ایک عجیب سا حالہ بن چکا تھا، جیسے کوئی پراسرار قوت اسے اپنے حصار میں لے رہی ہو۔ تم نے آزمائش جیت لی عالیہ، سرخ آنکھوں والے شخص نے دھیرے سے کہا، مگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب اتنا آسان تھا؟ عالیہ نے تیزی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے تینوں سوالات کے درست جواب دیے۔ تم نے خود کہا تھا کہ اگر میں کامیاب ہوگی تو مجھے رہا کر دیا جائے گا۔ سرخ آنکھوں والے شخص ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے ہاتھ بلند کیا۔ اچانک ہال کی زمین لرزنے لگی، دیواروں پر جادوئی نشان جگمگانے لگے اور فضا میں کوئی نامعلوم ساز بجنے لگا۔ یہاں سے نکلنے کے لیے ایک آخری فیصلہ کرنا ہوگا عالیہ۔ ہال کے ایک طرف دو بلند و بالا دروازے نمودار ہو گئے۔ ایک دروازہ چمک رہا تھا جیسے سنہری روشنی سے بنا ہو، دوسرا دروازہ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا جیسے اندھیرا اسے اپنے اندر نگل چکا ہو۔ یہ پہلا دروازہ ہے، سچائی کا دروازہ، سرخ آنکھوں والے شخص نے اشارہ کیا۔ یہ دروازہ تمہیں تمہاری حقیقت کے قریب لے جائے گا، مگر یاد رکھو سچ ہمیشہ تکلیف دیتا ہے۔ اگر تم اس میں داخل ہوئی تو وہ راز جو تم سے چھپے ہوئے ہیں تمہارے سامنے کھل جائیں گے، چاہے وہ کتنے ہی خوفناک کیوں نہ ہو۔ عالیہ کی نظر دوسرے دروازے پر پڑی۔ یہ دوسرا دروازہ ہے، بھول جانے کا دروازہ۔ اگر تم اس میں داخل ہوئی تو تم سب کچھ بھول جاؤ گی، تمہیں تمہاری غربت یاد نہیں رہے گی، تمہاری ستیلی ماں کی اذیتیں، تمہارا یہ قید میں آنا، سب کچھ مٹ جائے گا۔ تم ایک نئی زندگی جی سکو گی، مگر اس زندگی میں تمہیں اپنی اصل حقیقت کبھی معلوم نہیں ہوگی۔ عالیہ کے قدم لرز گئے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ اگر وہ سچائی کا دروازہ چنتی تو اسے وہ حقیقت معلوم ہو سکتی تھی جو شاید ناقابل برداشت ہو، مگر اگر وہ بھول جانے کا دروازہ چنتی تو وہ ہمیشہ کے لیے لاعلمی میں رہتی، ایک ایسی زندگی گزارتی جس میں نہ کوئی درد ہوتا نہ کوئی یادیں۔ تمہارے پاس وقت کم ہے عالیہ، سرخ آنکھوں والے شخص نے کہا، جلدی فیصلہ کرو ورنہ تم ہمیشہ کے لیے یہاں قید ہو جاؤ گی۔ عالیہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ میں سچائی کو چنوں گی، چاہے وہ کتنی ہی خوفناک کیوں نہ ہو۔ یہ کہتے اسے سنہرے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر روشنی پھیلی گئی۔ عالیہ جیسے اندر داخل ہوئی، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک حیرت انگیز منظر ابھرا۔ وہ اپنے بچپن کے کسی منظر میں کھڑی تھی، سامنے ایک خوبصورت عورت اسے گود میں لیے پیار سے سہلا رہی تھی۔ امی! عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر پھر اچانک منظر بدلا۔ وہی عورت چیخ رہی تھی اور ایک نقاب پوش شخص اس سے کوئی چیز چھین رہا تھا۔ یہ مت کرو، میری بیٹی کو مت لے جاؤ۔ عالیہ نے خوفزدہ ہو کر دیکھا، وہ شخص اسے گھسیٹ کے لے جا رہا تھا اور پھر اچانک سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا۔ عالیہ کی آنکھیں کھلی تو خود کو کسی پرانی خستہ حال کوٹری میں پایا۔ اس کے سامنے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں شناسی تھی۔ تم کون ہو؟ عالیہ نے گھبرا کر پوچھا۔ بوڑھے نے آہستہ سے کہا، میں وہ ہوں جس سے تمہاری حقیقت چھپائی۔ عالیہ، تم کسی عام لڑکی کی بیٹی نہیں ہو، تم جنوں کی شہزادی ہو۔ عالیہ کے دل دھک سے رہ گیا۔ یہ سب کیا مطلب؟ بوڑھے نے لمبی سانس لی۔ تمہاری ماں انسان تھی مگر تمہارے والد ایک جن تھے۔ ان کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ دنیا کے لوگ ان سے خوف کھاتے تھے، مگر ایک سازش کے تحت تمہیں انسانوں میں چھوڑ دیا گیا تاکہ تم کبھی اپنی اصل پہچان نہ جان سکو۔ عالیہ پیچھے ہٹ کی، نہیں یہ جھوٹ ہے۔ بوڑھے نے سنجیدگی سے سر ہلائے، یہی سچ اور اسی سچائی سے تمہیں بچانا چاہتے تھے، مگر تم نے خود اس کا انتخاب کیا۔ اب وقت آ گیا کہ تم اپنی حقیقی طاقت کو پہچانو۔ عالیہ کے ارد گرد روشنی پھیلنے لگی، اس کے ہاتھ میں نئی چمک پیدا ہونے لگی جیسے کوئی ناقابل طاقت اس کے اندر جاگ رہی ہو۔ تم جنوں کی وارث ہو عالیہ، بوڑھا بولا۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم اپنی طاقت کو کیسے استعمال کرتی ہو، اچھائی کے لیے یا بدلے کے لیے۔